جی السلام علیکم۔ آج کا دن بہت ہی اہم اس حوالے سے رہا کہ راولپنڈی ڈویژن جو کہ پاکستان کی اہم ترین ڈویژن ہے، جس کے اندر بہت ہی اہم ڈسٹرکٹ شامل ہیں، بہت سے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، سیاست کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی شہر کے اندر ہے، اس حوالے سے اس کی ایک اور اہمیت ہے۔ ہمیشہ جو بھی افسران وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں وہ ایک سیکورٹی کے بڑے لمبے پروسیس سے نکلتے ہیں، اور حکمران ہمیشہ اپنے وفادار لوگوں کو ایسی اہم جگہوں پر تعینات کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے وہ تفصیل جاری کی جس کے تحت الیکشن کے بعد کاؤنٹنگ کے پروسیس میں ریگنگ کر کے ان کے مطابق ریگنگ کر کے الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا گیا، اور دھاندلی کی ایک نئی تاریخ رقم کی گئی۔ اب میرے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہرگز لیاقت علی چٹھا صاحب کے الزامات کو درست کہنا یا غلط کہنا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو میڈیا کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میڈیا نے جس طریقے سے کنڈکٹ کیا، جس طرح مختلف صحافیوں نے کچھ باتیں لکھی، مختلف ٹی وی چینلز نے کچھ باتیں کہیں، اس کے تناظر میں جو اصل صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ پھر خود سے فیصلہ کیجئے گا کہ لیاقت علی چٹھا کے الزامات میں کتنی صداقت ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، میڈیا کے ریئیکشن سے ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ثابت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ صرف میڈیا نہیں بلکہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس بیان سے غیر مطلب ہے کہ سمجھ آنے والی صورتحال کے تحت جو ہے وہ متاثر نظر آ رہی تھیں کہ چند سیاسی جماعتوں کو پتہ نہیں کس طریقے سے اٹیک فیل ہوا ان کے اوپر، تو انہوں نے نہ صرف لیاقت علی چٹھا صاحب پہ اٹیک شروع کر دیا بلکہ سینئر صحافیوں جناب حامد میر صاحب بھی صبح سے اٹیک پہ ہیں۔ آفیشیل جو پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے حامد میر صاحب کی ذات کے اوپر، ان کی صحافت کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ حقائق کے اوپر حقائق جاننے کا متمنی نہیں ہے۔ جو ایک طرف لوگ ہیں وہ باجے بجا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا، ان کے موقف کی تائید ہو گئی، اور دوسری سائڈ پہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی ماں بہن ایک کر رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ماں بہن ایک کرنے سے کوئی بہتر لفظ بھی ہو سکتا تھا، مجھے وہ استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال تو ریشنلٹی کہیں درمیان میں کھو گئی ہے۔ جہاں تک ریگنگ ایلیگیشن کا تعلق ہے، میرا کوئی موقف نہیں ہے اس حوالے سے، میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میری سمجھ نہیں ہے، میری معلومات ہیں، میں آڈٹ کر رہا ہوں مختلف حلقوں کے ایویڈنس کا، اور اس کے حوالے سے میں جو بھی میری معلومات ہیں وہ میں ویسے بھی ویلاگ میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ خصوصاً کراچی کے حلقوں میں جو فارم 45 دیا گیا پولنگ ایجنٹس کو، اور اس کے بعد جو نتیجہ بنا اس حلقے کا وہ بالکل مختلف تھا۔ اور اگر 2 4 5 ہزار کا فرق ہو تو میں بھی ڈاؤٹ میں پڑھوں، میں بھی جو بات کروں وہ ذرا تھوڑا سا کیئرفل رہ کے کروں، لیکن 60 70 80 ہزار کا فرق اور اس طریقے سے جتوایا گیا اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع کے اوپر تفصیلاً گفتگو شروع کروں، میں آپ کو 2 4 دن پہلے بھی حامد میر صاحب کے خلاف ایک کیمپین چلی نون لیگ کے ٹرولز کی طرف سے، اس کے بارے میں بتاؤں کہ ایک سینئر صحافی نے کہا کہ جو لیا کے ڈپٹی کمشنر ہیں ان کے اوپر دباؤ ہے نتائج تبدیل کرنے کے حوالے سے، لیکن انہوں نے دباؤ تسلیم نہیں کیا، تو فوری طور پہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکل کرنے لگی جس میں ان کا بیان تھا، ویڈیو بیان تھا جی کہ میرے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو بھی عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، کیا الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا یہ کوئی سوال ہے؟ کیا وہ شخص ایک سین پرسن کہلوا سکتا ہے جو اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کر کے فار یا اگینسٹ آرگومنٹ دے رہا ہو؟ کیا ہمیں پری پول دھاندلی نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا ہم خود اپنی تحریروں میں، اپنے ٹویٹس میں، اپنی ویڈیوز میں، کیا ہم خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہے کہ ون سائیڈڈ گیم چل رہی ہے؟ ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف جب ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے تو پھر جھوٹ بولنے لگ پڑتے تھے ہم۔ تو اب ایک طرف یہ بات، ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ کیا ریگنگ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، سب کو اندھے کو بھی پتا ہے کہ ون سائیڈڈ گیم چل رہی ہے، سارے کہہ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی افسر ملوث ہے تو وہ کس طریقے سے، کیا اس کے لیے ممکن ہے پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پہ آئی ایس آئی جیسی نوٹوریس ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا اس طرح کا راج ہو کہ جو شخص بھی بولے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو غائب کر دیا جائے، اس کی فیملی کو نشان عبرت بنا دیا جائے؟ تو کیا ایسے ملک، ایسے نظام کے اندر کسی افسر کا جو حاضر سرورس افسر ہو وہ، اور اس نے پریشر قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کے اوپر دباؤ ڈالا ہو، کیا وہ سامنے آ کے اعتراف یا اقرار کرے گا؟ یہ میں نے ویسے ہی آپ کی یادداشتوں کو تازہ کرنے کے لیے واقعہ رپیٹ کیا۔ باتیں ہیں لیاقت چٹھا صاحب کی طرف، میں عرض کر چکا ہوں کہ میں اس بارے میں بات ہی نہیں کروں گا۔
کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نتائج تبدیل ہوئے، ان کے سامنے ہوئے۔ راولپنڈی جو ڈویژن ہے اس میں جو ووٹنگ پیٹرن تھے وہ ہم جانتے ہیں، بڑے وقت سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ووٹنگ پیٹرن ہیں، اور جو نتائج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا میڈیا کو اس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا جس طرح میڈیا نے ریئیکٹ کیا؟ میں ایک الزام، میں صرف 3-4 الزام آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے اوپر میں آپ کو شواہد پیش کروں گا۔ فوری طور پہ کہا گیا کہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی سے ہے، کوئی ان کی بہو کے بارے میں بات نکال کے لے کے آ گئے جی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چند دن پہلے ان کی بیٹے کی شادی ہوئی وہاں پہ، پنجاب کے چیف منسٹر جنہوں نے ان صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے یہاں پنڈی کا ڈویژن، محسن نقوی صاحب جو ہیں، جو کہ نون مخالف ہیں، ڈکلیئرڈ مخالف ہیں، اوپنلی انہوں نے اتنی انتقامی کاروائیاں کی ہیں، اتنا ظلم کیا ہے سیاسی ورکروں کے اوپر کہ اس کی پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے آپ کو۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ ظلم نہیں ہوا جو کہ محسن نقوی صاحب نے کیا اپنے دور کے اندر، اور پی ٹی آئی کی طرف ڈکلیئرڈ ایجنڈا، ڈکلیئرڈ اور اناؤنسڈ ان کا ایک ریئیکشن ہوتا تھا۔ وہ ان کی شادی کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کی بہو وہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کسی بندے نے بھی اس حوالے سے کوئی شواہد پیش نہیں کیے، اور باقاعدہ ایک ٹاؤٹ ہیں، ایک فوجی ٹاؤٹ ہیں جو جرنلزم سے اپنے آپ کو وابستہ بتاتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کا جنرل فیض حمید کے فرنٹ مین تھے۔ اب میں آپ کو عرض کروں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس بات کا، یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور فوجی ٹاؤٹ کہنا، فوجی میں نے غلطی سے کہہ دیا، ٹاؤٹ ہیں صاحب، ذرا مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ صاحب، اس کا ذکر کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں نا صحافت بعض لوگ شوق سے کرتے ہیں، بعض لوگ تو بیچارے قلم کے کارکن ہوتے ہیں، اپنے پاؤں پہ چل کے سارا سارا دن شہروں کی خاک چھانتے ہیں، خبر ڈھونڈتے ہیں اور لا کے رپورٹ کرتے ہیں اور دیانتداری سے رپورٹ کرتے ہیں، یہ قلم کے مزدور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، بڑے گھروں سے میری بات فائنینشلی ویل آف گھروں میں، باپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کو شوق ہوتا ہے صحافی بننے کا۔ جی صحافی جو ہے نا، جو کیمرے پہ آندا ہے یا وہ مطلب ہے کہ چیزیں لکھتا ہے تو لوگ اس کا نام لیتے ہیں، تو ایسے شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو نا، کنگھی شنگھی کر کے تو جی میں صحافی بن جاؤں گا، تو اپنے انفلوئنس کو یوز کرتے ہوئے ایک سپیس کریٹ کر لیتے ہیں میڈیا کے اندر، کیونکہ میڈیا بھی بزنس مین ہی چلا رہے ہوتے ہیں، تو پیسے والے بندے کو وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ بعض اس طرح کے شوقین لوگ آ جاتے ہیں، اب ان کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص جو کہ صحافت میں 4-5 سال بھی گزار لے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو افسران، جو سینئر ایٹ لیسٹ جو افسران ہیں، کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس افسر کی ایفیلیشن یا جھکاؤ آپ کہہ لیں کس طرف ہے، کون بالکل ہی انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتا ہے، کون جینوئنلی آنیسٹ آدمی ہے، کس کی شہرت اچھی ہے، کس کی بری ہے، ایک ایک کے بارے میں نہ بھی پتا ہو تو موٹا موٹا جو مطلب مشہور جو لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، پرومیننٹ لوگ ہیں، یہ سینئر لوگ ہیں، ان کے بارے میں صحافیوں کو پتا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں لیاقت علی چٹھا کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی بھی پرانے صحافی سے خود جا کے پوچھ لیں، ضروری نہیں آج کے دن کسی بندے کو اس کا پتہ لگاؤ، کہ لیاقت علی چٹھا کی شہرت ہی ہمیشہ ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کے کلوز بندے، خصوصاً سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں حمزہ شہباز، ان کے قریبی کے طور پہ رہی، اور جیسے ہی اسٹاؤٹ نے ٹویٹ کیا فوری طور پہ ندیم افضل چند بہت ہی پیارے ہمارے سیاستدان ہیں اور بہت ہی گہری جڑیں ہیں ان کی لوکل پولیٹکس کے اندر، اور اس طرح کے معاملات کو بہت کلوزلی جانتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا اس ٹویٹ کا کہ آپ گجرات اور اس علاقے سے پتہ کریں کہ جب یہ یہاں پہ تعینات تھے تو یہ کس کے ٹاؤٹ یا کس کے فرنٹ مین مشہور تھے۔ تو خیر انہوں نے تو نام نہیں لیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں بالکل بھی فرنٹ مین نہیں کہہ رہا کہ حمزہ شہباز کے فرنٹ مین تھے، فرنٹ مین کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ اس کے ذریعے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ میں کبھی بھی آپ کے سامنے ایسا الزام نہیں رکھوں گا جس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو، لیکن یہ چیز مشہور تھی، یہ بات درست ہے۔ فرنٹ مین میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اگر کسی کو فرنٹ مین کہا بھی جا رہا ہو تو وہ اگر پیسوں والی بات نہ بھی ہو تو یہ بات بہرحال تصدیق شدہ ہوتی ہے، اور یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس بندے کا کلوز ترین بندہ ہوتا ہے، اس بندے کے اوپر خاص دست شفقت ہوتا ہے اس پولیٹیشین کا جس کا وہ فرنٹ مین مشہور ہوتا ہے۔ تو حمزہ نواز کے اچھا اب مطلب ہے کہ اب آپ دیکھیں بالکل ہی بیس لیس بات کی، وہ فیض حمید کے حوالے سے بھی کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا۔ اچھا اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پچھلے چند دنوں سے چل رہی ہے، اور اس کی ریزن جو ہے وہ مجھے معلوم ہے وہ کیا ہے، کہ بعض جگہوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور اس الزام کو دہروایا جا رہا ہے وی لاگز میں، ذکر خاص طریقے سے کروایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ آپ کا بھائی ہے
اور وہ ایک فیکٹ فوکس کی کوئی سٹوری تھی، وہ ہے جو کہ ابھی تک نہیں آ سکی اور فی الحال کچھ ٹائم اس کو لگے گا. تو وہ الزام ہے فیکٹ فوکس کے جو ٹیکنیکل مسائل ہیں اس کی وجہ سے، اور پاکستان میں جو بند کیا گیا، بند بھی خیر اسی وجہ سے کیا گیا، مین وجہ یہ تھی. اسی لیے میں جو ہر چیز جب بھی میرے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹلی بتاتا ہوں کہ یہ فوج نے یہ چیز کی ہے، یہ چیز کی ہے. تو ہماری جو ابھی ویب سائٹ پاکستان میں بند کی گئی الیکشن سے چند دن پہلے، تو اس میں جو بھی صورتحال تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو وہ یہی مین ریزن تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک ریاض کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ جان بوجھ کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک طرف بیانیہ بنوانے کی اور ایک طرف بیانیے کا کاؤنٹر بھی، تاکہ ڈسکشن ہو، لوگ بات کریں کہ جی ہم ملک ریاض کے خلاف ہیں. یہاں تک ہوا کہ میں ایک دو ٹی وی چینل میں دیکھ رہا تھا، ایک دو پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں کہ جو ملک ریاض ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بن جائے تاکہ ملک ریاض کے معاملات سیدھے ہو جائیں. یعنی کہ تاثر کیا، نیریٹو یا بیانیہ کیا پھیلانے کی. ناظرین کے لیے میں یہ بتاؤں کہ یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ بیانیہ کیا بنوایا جا رہا ہے نا، لوگوں کے اندر لوگوں کی ذہن سازی کیا کی جا رہی ہے. تو یہ جو فکرہ کہلوایا گیا چند ٹاؤٹوں سے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جی ملک ریاض جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے دور میں فیسیلیٹیٹ ہو گئے، نون لیگ کے دور میں نہیں ہو گئے. اور آپ سب لوگ جو حقائق کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ایکشن جو ہے وہ مختلف حوالوں سے بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو ہے 2018 سے لے کے 2021-22 تک ہوتا رہا. اس کی تفاصیل بہت جلد آپ کے سامنے ہوں گی. لیکن اور کس طریقے سے فیسیلیٹیشن ہوئی ملک ریاض صاحب کی شہباز شریف صاحب کے یا نواز شریف صاحب کے دور میں، یہ ہم سب جانتے ہیں. ہمیں بہت سی تفصیل جو ہے لوگوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے آ چکی ہے شریف فیملی کے ممبران کی ملک ریاض سے تعلقات کی. سب سے اہم اور لیٹسٹ بات اگر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک انتہائی قابل احترام اور بہت پیارے دوست ہیں جناب مرتضیٰ علی شاہ، لندن میں ہوتے ہیں، جیو جنگ گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بہت ہی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی والے لوگ ان کے خلاف ہیں، لیکن میرے لیے وہ بڑے قابل احترام اور میرے محسن دوستوں میں سے ہیں. بہت اچھے اور قابل صحافی ہیں. ان کے یقینی طور پہ نقطۂ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی والے ہر بندے کو ٹریٹ کرتے ہیں میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. تو سب سے جو کریڈیبل اور جو لیٹسٹ بات ہے وہ تو جناب مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی رپورٹ ہے کہ جب نواز شریف صاحب آخر کار لندن سے پاکستان کی طرف آئے اور ایک دن کے لیے جب دبئی رکے، تو جو ان کی سب سے اہم میٹنگ تھی دبئی کے اندر، سب سے اہم میٹنگ جو ہمارے بھائی اور انتہائی زبردست جرنلسٹ جناب مرتضیٰ علی شاہ نے رپورٹ کی، وہ ملک ریاض کے ساتھ میٹنگ تھی. یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. تو ملک ریاض صاحب جو نون لیگ کے خاص بندے، خاص الخاص، جو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نون لیگ کو ہر چیز کے اندر. اور آپ نے دیکھا کہ شہباز صاحب کا اتنا لمبا دور رہا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو عمران صاحب کے بارے میں القادر ٹرسٹ کیس کے معاملات، سارا عمران خان کے اوپر. اصل کیس مرکزی ملزم ملک ریاض ہے. ایک لمحے کی ایک جو مطلب ریلیونٹ کاروائی ہو سکتی ہے وہ نہیں کی گئی. خبر ہے کہ 190 ملین پاکستان سے باہر کیسے گیا. اصل چیز یہ ہے، اس کے اوپر انکوائری کا حکم دینا تھا، جو بائی دا وے جناب عمران خان نے بھی نہیں دیا. ان کو بھی دینا چاہیے تھا. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی اور کہتا رہوں گا، لیکن میں نے اس کی انٹینسٹی کم کر دی. میں نے وہ الزام لگانا اس لیے چھوڑ دیا کہ عمران خان تو چلے گئے، شہباز صاحب آ گئے. حکم تو دیا جا سکتا تھا، کیس تو زندہ ہے، آپ کے سامنے پڑے ہیں، لیکن شہباز صاحب نے بھی حکم نہیں دیا کیونکہ ملک ریاض صاحب سے ایک تعلق ہے شریف فیملی کا. تو وہ کیسے اس چیز کو وہ توڑ سکتے ہیں؟ تو آج کے دن ریلیونس یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک ریاض صاحب خبریں چلوا رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. وجہ آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گی، لیکن سب ظاہر ہے جھوٹ ہے اور جھوٹ کے پاؤں ناظرین نہیں ہوتے. اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر بھی الزام لگایا اور چیف الیکشن کمشنر پہ بھی الزام لگایا کہ یہ ریگنگ میں انوالو ہے. اب ساتھ ظاہر ہے جو ریگنگ ہو رہی ہے، جس طرح میں آپ کو کراچی کا بار بار بتاتا ہوں کہ ایک حلقے کا پولنگ اسٹیشن کا جو ہے وہ فارم 45 دیکھا ہم نے. کس کا فارم 45؟ ہرگز جیتنے والی پارٹی کا یا دعویٰ کرنے والی پارٹی پی ٹی آئی کا نہیں، جو دوسری پارٹیوں کو دیے گئے ان کا بھی جو مشاہدہ کیا گیا ہے وہ کلیئرلی ثابت کرتا ہے کہ 17 ہزار ووٹ پڑے ہیں اس امیدوار کو جس کو جتوایا گیا ہے. 80-90 ہزار ووٹ دے کے آپ اندازہ کر لیں. تو یہ الیکشن کمشنر کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بات ہے سب سے اہم، جو دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آگے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ناظرین، کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہ بھی ریگنگ میں انوالو ہیں.
تو چیف جسٹس آف پاکستان جن کو اگر کچھ بات کرنی بھی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے پی آر او کے ذریعے پریس ریلیز جاری کر سکتے ہیں، لیکن بالکل اس طرح جس طرح ہمارے بھائی جناب ارشد شریف کی شہادت کے بعد ان کو کینیا میں قتل کیے جانے کے بعد ڈی جی آئی ایس سے ہی آ کے سامنے پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے، اسی طریقے سے فوری طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کیمرے کے سامنے آ گئے اور آ کے جو ہے وہ انہوں نے صفائیاں دینا شروع کر دی، جی میں نہیں، میں معلوم نہیں۔ اب آپ خود سوچیں، اور یہاں پہ دھمکیاں بھی چل رہی ہیں کہ جی ہم نشان عبرت بنا دیں گے، اور جو ہے نا جو الزام لگا ہے چیف جسٹس آف پاکستان پہ اس کے اوپر جو ہے وہ سزا ہوگی یا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک رول ہے الیکشن 8 فروری 2024 کے انتخابات کے حوالے سے، وہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ سب سے بڑی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی یہ ہوئی جمہوریت کے خلاف، موجودہ جمہوری تاریخ کے اندر اس خطے کی سب سے بڑا ایکشن جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ بعد میں انتخابات میں ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا، اس کا انتخابی نشان دینے سے روک دیا، اور کوئی کیس بھی نہ بنا سکے، کوئی کیس بھی اسٹیبلش نہ کر سکے۔ صرف ایک نقطہ میں دہرا کے اپنے آخری نقطے کی طرف چلتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ اکبر ایس بابر باقاعدہ 12 کی بات ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اکبر ایس بابر کا انہوں نے باقاعدہ فیصلے میں لکھا، ان کے اوپر ریلائی کیا کہ یہ ایگریوڈ پارٹی ہیں، یہ متاثرہ فریق ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں۔ اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ممبر نہیں ہے، قاضی صاحب بڑے ہوئے کہ ممبر ہیں۔ قاضی صاحب نے اگر ممبر ان کو کہنا ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کو کہنا ہے کہ اس کی ممبرشپ کا بتائیں ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی ممبرشپ ختم کی گئی تھی تو ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا۔ بھئی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، لیکن کیا پی ٹی آئی نے ریسٹور کی ممبرشپ؟ میں نے اپنے دیکھنے والوں کو مثال دی تھی کہ سپریم کورٹ حکم دیتی ہے کسی سرکاری محکمے کو، یہ تو سیاسی جماعت ہے اس کو چھوڑیں، کسی سرکاری محکمے کو حکم دیتی ہے کہ فلاں فلاں بندے کا ٹرانسفر کر دیں یا فلاں بندے کا یہ چیز کر دیں، وہ محکمہ نہیں کرتا سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود۔ فرض کریں تو آپ سنتے ہوں گے کہ بار بار کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس چل رہا ہے جی کہ جی آپ نے حکم دیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، سپریم کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کر رہی ہوتی ہے، پھر بھی محکمہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اچھا سپریم کورٹ جو مرضی کر لے، جب تک متعلقہ محکمہ وہ نوٹیفکیشن جاری نہ کرے اس بندے کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ ایک سمپل سا لا پوائنٹ، ہر بندہ سمجھتا ہے اس صورتحال کو۔ وہ سپریم کورٹ عمل درآمد ہونا چاہیے، میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کر رہا، میں یہ کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں دے رہا، لیکن ہوتا تب بھی ہے، فنکشن وہ چیز تب بھی پرفارم ہوتا ہے جب وہ متعلقہ اتھارٹی کر دے، تو محکمے نہیں کرتے۔ سیاسی جماعت تو ڈیفرنٹ بات ہے، انہوں نے نہیں ریسٹور کیا، آپ اس سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں کہ عدالت کا حکم کیوں نہیں مانا جا رہا۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ تسلیم کر لیں، آپ خود سیاسی جماعت بن کے سیاست شروع کر دیں اور کہیں کہ جی وہ فلاں بندہ ممبر ہے۔ تو خیر یہ وہ بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس بنیادی اصول کے اوپر ہی آگے جو فردر فیکشن اس پہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ ان کے اندر سے جو بعد میں الیکشن ہوئے، اگر وہ سیاست دان تھے یا سیاسی پارٹی کا حصہ تھے، کسی ایک بندے نے کہیں سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی یا کسی کو کوئی ووٹ پڑا پاکستان کے کسی حصے میں، ایک سازش تھی اس کا حصہ قاضی صاحب بنے، اور یہ ریگنگ جو انہوں نے کی یہ سب کے سامنے یہاں ہے، اس کے لیے کسی کو کیا ثبوت لا کے دینا ہے۔ آخری نقطہ ناظرین کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے فوری طور پہ وہ پارٹی جو جس کی پوزیشن کہاں پہ ہے آپ سب کو پتہ ہے، وہ آ کے وہ سے سمجھا کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کے بارے میں کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، بجائے اس کے کہ جس طرح میں نے میڈیا کے بارے میں عرض کیا کہ میڈیا نے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی فوری طور پہ، میڈیا کے لوگوں نے ذاتی معلومات جو ہیں کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی، ان کا شناختی کارڈ نمبر، ان کا پاسپورٹ نمبر وہ جاری کرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ ایک شخص نے بات کی ہے، آپ خود سکیں، یہ میرے پروگرام کا ناظرین موضوع ہے کہ بجائے میڈیا یہ پوچھے کہ آپ بتائیں لیاقت صاحب یہاں بیٹھیں اور بتائیں کہ آپ نے کس طرح ریگنگ کی، آپ کو کس نے آرڈر دیا تھا، آپ نے کس کے کہنے پہ کی، آپ نے ایگزیکٹلی کیا کیا، ایک میڈیا پرسن کے یہی سوالات ہو سکتے ہیں نا۔ تو میڈیا پورے کا پورا اٹھ کے یہ جی فیض حمید کا ایجنٹ ہے، یہ جی ملک ریاض کروا رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں، مطلب وہ بندہ نون لیگ کا ہے، سرکاری رپورٹ حامد میر صاحب نے شیئر کر دی، تمام اداروں کی جو رپورٹ ہے کہ وہ حمدہ شہباز صاحب کے انتہائی کلوز ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کی فیملی پاکستان جو عدم استحکام پاکستان پارٹی کہتے ہیں لیکن عدم استحکام پارٹی اس کا اصل نام ہونا چاہیے، اس کے جو ہیں وہ ممبر، ان کی فیملی جو ہے وہ ان کے کلوز ہے، اور وہ مطلب ہے کہ
حامد میر صاحب کے اوپر اٹیک شروع کر دیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے. آفیشیل اکاؤنٹ سے کہا جی آپ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اور پھیلاتے ہیں. پہلے یہی نون لیگ اپنے ٹرولز کے ذریعے حامد میر صاحب کے اوپر دن رات ان کی ذات کے اوپر اٹیک کراتی تھی ان کے اوپر. آج تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے عمران خان صاحب کا سر قلم کرنے کا اتنا ان کو اب غصہ ہے الیکشن ہار جانے کا کہ پتہ نہیں وہ کس حد تک اس غصے کو لے کے جائیں گے. حالانکہ فوج نے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ان کو کم از کم 60 سیٹیں جو ہیں وہ عنایت کر دی ہیں جو وہ ہار چکے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور لوگوں پہ الزامات, صحافیوں کے اوپر حملے جو ہیں جاری ہیں. پہلے ٹرولز کے ذریعے حامد میر صاحب پہ حملہ کرواتے تھے, اب جو ہے وہ پارٹی اکاؤنٹ سے اوپر ان کے اوپر تنقید شروع کر دی. کیا میں خود تنقید کروں گا حامد میر صاحب کے اوپر اگر حامد میر صاحب نے جو یہ ڈاکومنٹ شیئر کیا ہے, اگر یہ ڈاکومنٹ حامد میر صاحب نے خود بنایا ہے, میں خود تنقید کروں گا کہ حامد میر صاحب آپ غلط کر رہے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ فیک ڈاکومنٹ شیئر کریں. جب آپ کو پتا ہے کہ یار وہ صحافی ہے, اس کا کام انفارمیشن لے کے آنا ہے, اس کو ڈاکومنٹ حکومت پاکستان کو پیش ہوا ہے, آفیشیل ڈاکومنٹ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بندہ ہے, کسی بندے کا ضمیر بھی جاگ جاتا ہے. میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, لیکن کیا یہ صحافت کا طریقہ کار تھا جو آج کیا گیا اس کے اوپر اٹیک کر کے, ذاتی اٹیک کر کے؟ کیا یہ ایک سیاسی جماعت کا رسپانس ہے کہ جو کوئی صحافی شیئر کر رہا ہے معلومات اس کے اوپر آپ اٹیک شروع کر دیں؟ یہ سب چیزیں بولتی ہیں آپ لوگوں کے لیے. ناظرین, میں اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتا ہوں ان ریمارکس کے ساتھ کہ آپ خود فیصلہ کریں ان مسلم لیگ نون کے رسپانس اور مسلم لیگ نون کے صحافیوں کے رسپانس کے بعد, غصے والے رسپانس کے بعد, کہ لیاقت علی چٹھا کے الزامات درست ہیں یا غلط ہیں. ناظرین, آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی 7 بجے. بہت شکریہ.